الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ثم بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعليل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صلوات. سورہ مبارکہ یوسف کی چھٹی آیت پر آج کچھ دیر اور لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین انشاءاللہ ساتویں آیت پر بھی غور کریں گے۔ چھٹی اور ساتویں آیت سورہ مبارکہ یوسف کی آج اور طلب ہے اس لیے کہ ہم پہنچے ہیں اس چھٹی اور ساتویں آیت پر۔ کوشش ہوگی کہ بہت زیادہ جو اہم پیغامات ہیں ان پر کچھ زیادہ رکا جائے، ورنہ جلدی اور سرسری اور طائرانہ انداز سے آگے بڑھیں۔ ارشاد ہو رہا ہے الف لام را، ایک راز کی بات ہے، ایک محبوب اور محب کی گفتگو ہے، ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، ایک رمزی گفتگو ہے اور ایک رازدارانہ پیغام ہے۔ جب کوئی عاشق کسی معشوق کو رک جانے کے لیے عربی میں کچھ کہنا چاہتا تھا تو وہ عربی میں قے کہہ دیتا تھا۔ قے عربی محاوروں کی بات کرو، وہ قے کہہ دیتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو حروف مقطعات ایک صلوات دیا کر دیں گے۔ حروف مقطعات الف لام را رازداری اور رازداروں کا انداز ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اللہ کی آیات کتابی ہیں اور کتاب خدا کی آیات ہیں جو بہت روشن ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب کو نازل کیا ہے، اسے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب کے طور پر نازل کیا ہے شاید کہ تم غور کر لو۔ اور ہم نے اے میرے حبیب تم پر بہترین قصے کو اس قرآن کے اندر وحی کی صورت میں بیان کر دیا، اگرچہ اس سے پہلے تم ملتفت نہیں تھے۔ اس قال یوسف، یاد کرو کہ جب یوسف نے لابی اپنے بابا سے کہا یا ابت، اے بابا انی رائیت، میں دیکھ رہا ہوں 11 کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رائیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، کہا یعقوب نے اپنے بیٹے سے، اے میرے لال، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، بس وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔
ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان بالتحقیق انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کل تک ہم یہاں رہے اور آج جس آیت کے اوپر غور کر رہے ہیں وہ ہے کذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح تمہارے رب نے تمہیں مجتبی بنا دیا، اور اسی طرح کذالک یجتبیک ربک، تمہارے رب نے تمہیں مجتبی بنا دیا، ویعلمک من تاویل الاحادیث، اور تمہیں تعلیم دے گا، توجہ، ان احادیث، ان اقوال اور ان باتوں کی کہ جن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور تمام کرے گا اپنی نعمتوں کو، علیکا، تمہارے اوپر، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تمہارے ساتھ سب آل یعقوب، مکمل آل یعقوب پر، ساری آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو وہ بیان کرے گا۔ کما تمہا علی ابویک، جیسے کہ تمہارے آبا و اجداد پر اس نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، من قبل، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد پر، ابراہیم، جن میں ایک ابراہیم ہے، و اسحاق، جن میں ایک اسحاق ہے، ان ربک علیم حکیم، اور اے یوسف تمہارا رب بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، اور جان لو کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں میں آیات للسائلین، طلب کرنے والوں اور چاہنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ 6 اور 7 آیت پر آج ہم رکے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اہل دقت سے چاہوں گا کہ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لغت پر تھوڑی سی بات ہو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہیں تمہارا رب چننے والا ہے، منتخب کرنے والا ہے، مجتبی بنانے والا ہے۔ تو یہ اسی طرح کا اشارہ تو جب ہوگا کہ جب پہلے کوئی اسی طرح کی بات ہوئی ہو۔ پہلے کیا ہوا ہے جو اسی طرح کہا جا رہا ہے؟ پہلے اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب حضرت یوسف کی عظمتوں کا بیان ہے۔ مثلا احسن القصص قرار دیا اللہ نے حضرت یوسف کے واقعے کو، یہ حضرت یوسف کی عظمت کا بیان ہے، یعنی یوسف کی زندگی اللہ کے نزدیک بہترین زندگی ہے، اور نہ صرف بہترین زندگی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنما زندگی ہے۔ اس لیے یہ خود حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت حضرت یوسف کے لیے ایک بہت بڑا عنوان فضیلت ہے۔ پھر حضرت یوسف کی کیا یہ عظمت کم ہے کہ نبی کو ان کی زندگی سے آگاہ اور آشنا کروایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب ہم تمہیں بتا رہے ہیں جبکہ تم اس کی طرف ملتفت رہی تھے، کیا چیز ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے؟ جی، کسی استاد کے سامنے کسی شاگرد کی کوئی بات کی جائے تو کوئی شاگرد میں کچھ ہوگا نا جو استاد کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرت یوسف کے لیے، ورنہ تو حضرت یوسف نبی مکرم کے حسن کے برابر نہیں ہے، نبی مکرم کی عظمت کے برابر نہیں ہے، بلکہ کسی طور نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لوں کہ اگر یوسف زلیخا کو بتا دیں کہ حسن محمد کیا ہے تو زلیخا اپنی رائے سے ہاتھ اٹھا لے، زلیخا اپنی خیال سے ہاتھ اٹھا لے۔ اور آپ کی آمادہ سماعتیں مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں یہ جملہ ضرور کہہ دوں کہ جب یہی زلیخا کہ جن کا حال غیر ہو چکا تھا، جن کی آنکھیں جا چکی تھی، جن کا رنگ بدل چکا تھا، جن کے ہاتھ پیروں پہ راشا اور بدن ہاتھ پیروں پہ جھریاں، اور کوئی سہارا دے کے چلے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، وہ کٹورے میں اور پیالے میں اور تسلے میں کچھ ڈال دے تو یہ کھا لیں، کوئی اٹھا دے تو اٹھ جائیں اور کوئی بٹھا دے تو بیٹھ جائیں، یہ کیفیت جن کی ہو گئی۔ وہ پڑی ہوئی تھی ایک ٹوٹے جلنگے کے اوپر کے شور مچا کے یوسف کی سواری گزر رہی ہے، تو کنیزیں جو پہلے ایک آواز پر دوڑتی بھی آتی تھیں اب کئی آوازوں پر بھی وہ نہیں آئیں، تو کیسے گرتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر سے باہر نکلی اور اس رستے پہ جا کے کھڑی ہو گئی جس رستے سے حضرت یوسف کی سواری گزرنی تھی۔ اور اس مجمع میں
کسی طور انہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے کہ اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی، اور بہت سے لوگ پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ یہ وہی ہے جو کچھ عرصے پہلے اس شہر کی ملکہ تھی۔ بہرحال جب سواری سامنے سے گزری، بگی میں سوار حضرت یوسف گزرے تو اس نے آواز لگائی کہ یوسف، گھر کا نام لیا، بچپنے کا نام لیا، وہ پیار بھرا نام لیا۔ تو وہ حضرت یوسف تو جانتے تھے کہ یا میری ماں مجھے اس نام سے پکارتی تھی، یا میرے بابا مجھے اس نام سے پکارتے تھے، یا چند ہی لوگ تھے جنہیں پتا تھا میرا نام، گھر کا نام کیا ہے۔ آپ کے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، گھر میں یہ نام پکارا جاتا ہے، اور جب کسی کو گھر کا نام پتہ چل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ گھر تک پہنچ گیا ہے۔ تو صلوات پڑھ لینا محمد والے۔ متوجہ ہوئے اس طرف جہاں سے وہ آواز آئی تھی، مگر مجمع بہت زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ متوجہ آگے بڑھے اور پھر دوبارہ آواز آئی تو پھر اپنی سواری کو روک لیا اور اس جانب توجہ کرنے لگے جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ تو کیا دیکھا؟ جو حلیہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس حلیہ میں ایک خاتون کھڑی ہیں۔ وہ آگے آنے لگی، حضرت یوسف نے فرمایا کہ بی بی کیا حاجت ہے تمہاری؟ کہا مجھے پہچانو۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ آرزو آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ اپنی حاجت بیان کریں۔ کہا میری حاجت یہ ہے کہ مجھے پہچان لو۔ تو کچھ لہجے سے آشنائی ہونے لگی، تو فوراً اللہ نے غیب سے مدد کی کہ یوسف یہ وہی ہے جو تم سے پیار کرتی ہے۔ تو تعجب سے کہا یا زلیخا الی ما کان ہناک۔ اب وہ جو بحر الانوار میں امام جعفر صادق نے ایسے بیان فرمایا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے ایسے بیان فرمایا ہے جیسے یہ قصہ ائمہ کے سامنے گزر رہا ہو، اور ہمارا جو یقین ہے اس گھرانے پر اس میں اور تقویت پہنچتی ہے اس بات کو۔ فرمایا میرے مولا فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے فرمایا یا زلیخا الی ما کان ہناک، اس حالت میں تمہیں کس نے پہنچا دیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ بہت مدت بعد اس حالت میں دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا تمہارے چہرے کو، یہ کیا تم نے حال بنایا ہوا ہے؟ توجہ، تو بے ساختہ بولی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنا دیا۔ تو بے ساختہ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ اکبر لو علمتے، توجہ، صلوات پڑھے ذرا محمد۔ کیسے ہوتی اگر تم دیکھ لیتی اس آخری زمانے میں آنے والے نبی کو، یقال لہ محمد، جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا، کیا حال ہوتا تمہارا اگر تم دیکھ لیتی اس آنے والے نبی کو جس کو محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو یہ بے ساختہ اور بلا توقف جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا نا کہ کیفا، اگر تم دیکھتی اس نبی کو، یقال لہ فی کانا فی آخر الزمان، جو آخری زمانے میں آئے گا، یقال لہ محمد، اسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو بے ساختہ جملوں پر جملے ایک دوسرے سے مکالمہ ہو رہا تھا۔ بے ساختہ یوسف علیہ السلام کے جملے پر زلیخا نے کہا انی علم، تو میں جانتی ہوں کہ ان کا حسن تم سے زیادہ ہے۔ صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو حضرت یوسف نے بالکل بلا فاصلہ فرمایا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اب جملہ سننے کا ہے زلیخا کا، کہنے لگی ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد کہا تھا نا، ان کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی۔ جب تم نے محمد کا حسن بیان کیا تو ان کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی۔ پروردگار عالم نے فوراً جبریل کو نازل کیا اور کہا اے یوسف، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اس لیے کہ اب اس کے دل میں میرے محمد کی محبت آ گئی۔ بھائی میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، میرا دل کر رہا ہے، اگر کوئی نبی کی مجرمہ بھی ہو اور مصطفیٰ کی چاہنے والی ہو تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے تو ایسا کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جو کریم اللہ ہمیں معاف نہ کرے اس محمد کی محبت میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مبارک رمضان ہے، یا اللہ تیرے نبی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور ایسا تو یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے حضرت یوسف کے لیے کہ ان کے قصے کو نبی کو پیش کیا جا رہا ہے، نبی کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ایسا تھا یوسف کا قصہ، احسن القصص. تو کذالک سمجھ میں آتا ہے، وکذالک ایسے ہی جیسے پہلے ہوا، ایسے ہی یجتبی کا رب کا، تمہارا رب تمہیں چننے والا ہے. حال اور مستقبل کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اعلان حضرت یوسف کی نبوت کی تفویض کا اعلان تھا. یہ آیت حضرت یوسف کو اللہ نبی بنا رہا ہے، اس کا اعلان ہے. ایسے ہی اب تمہارا رب تمہیں اجتبا قرار دے رہا ہے، اجتبا قرار دے رہا ہے. اجتبا جبابا کے خاندان کا لفظ ہے، اور جب تک مورث کا پتہ نہ چلے، وارثوں کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے. تو اجتبا کا جو مورث ہے، جس جگہ سے چلا ہے یہ لفظ، جس کو ہم مصدر کہتے ہیں، جس کو ہم ماخذ کہتے ہیں، منبع کہتے ہیں، جس کو لغت میں آغاز خاندان حرفی کہتے ہیں. تو اس میں اگر ہم جائیں تو اجتبا کا لفظ جبابا کے خاندان کا لفظ ہے، اور جبابا اور اجتبا کسی چیز کے اجزاء کے جمع کرنے کو کہا جاتا ہے. کسی شے کے اجزاء جب متفرق ہوں تو انہیں ایک جگہ لے کے آئے تو اس لانے والے کو مجتبا کہتے ہیں، اور اس کام کو اجتبا کہتے ہیں. اجزاء مختلفہ کو، ایک شے کے اجزاء مختلفہ کو ایک جگہ پر جمع کرنے والے کو مجتبا کہتے ہیں، اور اس عمل کو اجتبا کہتے ہیں. یہ جو عمل انجام پا رہا ہے اسے اجتبا کہتے ہیں. اب روشن ہو جاتا ہے کہ نبی کی امت کو جوڑنے والے کا نام اور لقب مجتبا کیوں ہے. اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہوگا، لیکن علامہ اقبال نے اسے 4 مصروں میں خوب بیان کیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، آیا شمع شبستان حرم. سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. علامہ نے آن میں نام نہیں لیا ہے. علامہ نے آن کہہ کر مولا حسین کی طرف بھی ہماری توجہ دلوائی ہے، امام حسن کی طرف بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ توجہ کریں، جناب زینب کی طرف بھی چاہتے ہیں کہ ہم توجہ کریں. یہ سب بہن بھائی عشق کے دائرے کے مرکز ہیں. مادر آن، اب یہ آن کے اندر پھر انہوں نے اور پھر اس جگہ کہا کہ حدیث عشق تو وابست کربلا و دمشق، وہاں امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب کو بیان کر دیا. لیکن یہاں اجتبا اور مجتبا آپ کی توجہات فرماتے ہیں شمع شبستان حرم، اور ان میں سے ایک وہ کہ جو حرم الہی کی شمع ہے. بھائی بلا تشبیہ اگر یہاں روشنیاں بند کر دی جائیں، گل کر دی جائیں، روشنیوں کو گل کر دیا جائے تو یہ اعلان ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ. میں دیہاتی لوگوں کا کی اولاد ہوں تو میں سیدھی سیدھی بات کروں گا. جی ایشیوں کا گول کر دینا وہاں سناٹے اور اس کو خالی کرنے کا ایک استعارہ، ایک اشارہ ہوگا، ایک اشارہ ہوگا کہ یہاں سے سب چلے جائیں اس لیے کہ روشنیاں بند ہو گئی. امام حسن حرم پروردگار کی شمع ہے. اگر حرم الہی میں رونق دیکھنی ہے تو وہ بے تو پہلے حسن مجتبی نظر آئے گا. کہ شمع شبستان حرم، علامہ اقبال کا پہلا مصرع اور مجھے چوتھے مصرع سے غرض ہے. کہ شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، جسے یہاں اجتبا کے معنی میں لیا گیا ہے، جو خیر الامت یعنی امت محمدیہ کو بچانے والا، جو خون بہانا نہیں چاہتا. حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس. تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسرے تاج و نگین. حسن مجتبی نے بیعت نہیں کی تھی، صلح نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری. میں تخت و تاج کو چھوڑ سکتا ہوں مگر امت کا خون نہیں دیکھ سکتا. تو مجتبی اسے کہتے ہیں جو اجزاء کو جوڑنے والا ہو. اور یہ کام کبھی نبوت کا ہوتا ہے، توجہ،
یہ کام کبھی نبی کا ہوتا ہے، یہ کام کبھی رسول کا ہوتا ہے، یہ کام کبھی امام کا ہوتا ہے، یہ کبھی حجت خدا کا ہوتا ہے. یہ کام اللہ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے. لہذا مجتبا یعنی اجتبا، یعنی یہ جو عہدہ اجتبائیت ہے، اجتبا ہونے کا جو عہدہ ہے، یہ عام ہے کہ ایک وقت میں شاید یہ کام اللہ کسی نبی سے لے، کبھی رسول سے لے، کبھی امام سے لے، اور کبھی کسی حجت خدا سے. لہذا یہاں حضرت آدم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت آدم کو اس نے مجتبی قرار دیا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے یوسف تمہارا رب تمہیں احادیث یعنی مختلف نظریات، خیالات، اقوال، بڑے بڑے گہرے پیغامات ہوتے ہیں. فلاں شعبے کے جو نظریات ہیں وہ میں نہیں جانتا، فلاں شعبے کے ہم نہیں جانتے، فلاں شعبے کے ہم نہیں جانتے. ہمیں مثال کے طور پہ کیمسٹری اور فزکس والوں اور بایولوجی اور لسانیات اور فلکیات اور حیات والوں سے پوچھنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی اصطلاحوں کو کوئی ایک وجود ہو جو جانتا ہو. تعویل الاحادیث، احادیث کیا ہے؟ احادیث سے مراد یہاں کیا ہے؟ میں پھر ایک مرتبہ اپنی بات کو اور بہتر کروں. ایک مرتبہ عربی میں جیسے حافظ ہمارے ہاں آج کسے کہا جاتا ہے؟ جو قرآن کا حافظ ہو. اب سے 200 سال پہلے قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہتے. 200 سال پہلے حدیث کے حافظ کو حافظ کہا جاتا. یعنی 200 سال پہلے اگر آپ ہوتے اور ہم ہوتے اور ہمارے سامنے یہ کہتا کوئی کہ یہ حافظ ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کیا مراد ہے، یہ قرآن کے حافظ نہیں، یہ حدیث کے حافظ ہے. اور آج جب حافظ کہا جا رہا ہوتا ہے تو ہم سب کا ذہن کی طرف جاتا ہے کہ یہ قرآن کے حافظ ہے. جی مفتی پہلے کچھ اور اصطلاح تھی، آج مفتی کوئی اور اصطلاح ہے، اور مجھے لگ رہا ہے اور بگڑے گی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یعنی زمانہ جیسے جیسے زمانے کے تقاضے اور حالات اور علمی محافل اور مجامع علمی کو مختلف ہو جانے سے اصطلاحیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہاں جو قرآن میں تعویل احادیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں اللہ نے آیت میں تعویل الاحادیث کہہ کر یاد کیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو احادیث سے مراد یہ احادیث نہیں ہے جو ہمارے یہاں مراد دیتے ہیں، بلکہ نظریات، اصطلاحیں. خاص اصطلاح ہے، لغت کی خاص اصطلاح ہے، ہر علم کی ایک خاص اصطلاح ہے. میڈیکل کی دنیا کے لوگ خاص اصطلاح بولتے ہیں. یہ کون ہو سکتا ہے جو ہر اصطلاح کو جانتا ہو؟ جو ہر اصطلاح کو جانتا ہو. یہ یاد رہے کہ حضرت یوسف نبی مکرم کا گھڑا بھرے تو یوسف کہلائیں. ہم حضرت یوسف کی بات کر رہے ہیں، سرکار دو جہاں کی ابھی بات نہیں ہو رہی. جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ ہر علم کی اصطلاح کو وہ جانتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کا لعاب تہن لے لیں تو علی سلونی کا دعویٰ کریں. لہذا بھئی آپ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کرتے ہیں. احادیث سے یہاں مراد مختلف علوم کی اصطلاحیں ہیں کہ جنہیں حضرت یوسف جانتے ہیں، جنہیں اللہ نے حضرت یوسف کو اس کا علم عطا کیا ہے. اور جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ مجتبی بنا دیتا ہے، یعنی ایک معنی تو یہ کہ جو اجزاء کو جوڑنے والا ہو وہ مجتبی ہے، ایک وہ کہ اسے ایسا اپنی ذات سے جوڑ دیا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا، یہ اپنی ذات سے منسوب کر دیا اسے. کچھ اخلاقی صفات ایسی ہیں، توجہ چاہوں گا، کہ کچھ عظیم ہستیوں سے وہ منسوب ہے. یعنی جب کبھی ہم مرتضیٰ کہیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی وجود آئے گا، ہم مصطفیٰ کہیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی وجود آئے گا، ہم سید الشہداء کہیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی وجود آئے گا. اخلاقی صفات میں کچھ
ایسی صفات ہیں کہ جو صفات کچھ ہستیوں نے اتنی اپنائی یا ان کی ذات کا وہ حصہ تھی، بلکہ وہ ان کی ذات تھی کہ جب کبھی وہ لفظ بولا جائے گا تو انہی کا تصور ذہن میں آئے گا۔ اس باب میں آپ کو ایک حدیث ہدیہ کرنے جا رہا ہوں مضمون میں رہتے ہوئے۔ لو کان العلم رجلا، اگر سرکار کا فرمان، اگر علم اور بردباری کو مرد بنا کر، شخص بنا کر، شخصیت بنا کر، رجل بنا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے، لکانا علی، تو علی ہوگا۔ جی، لو کان العلم رجلا لکانا علی، تو وہ علی ہوگا۔ دوسرا فرمان، لو کان الحسن ہیئتا، اگر حسن کو ایک ہیئت میں بدل دیا جائے، حسن کو اگر ایک ہیئت میں بدل دیا جائے، لکانت فاطمہ، تو اس کا نام فاطمہ ہوگا۔ سرکار فرمانے، لو کان الحیاء صورتا، اگر حیا کو صورت میں بدل دیا جائے، اس کی ایک شکل بنا دی جائے، حیا کی ایک شکل بنا دی جائے، لکان الحسین، تو وہ حسین ہوگا۔ فرماتے ہیں توجہ، لکانا لو کان الفضل شخصا، اور اگر فضل کو شخص بنا کر سامنے رکھا جائے، لکان الحسن، تو وہ حسن ہوگا۔ توجہ ہے؟ اللہ نے حضرت یوسف کو اجتبا قرار دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، البتہ فرق ہے حضرت یوسف میں اور سرکار دو جہاں میں ایک واضح اور روشن فرق۔ حضرت یوسف کے لیے فرمایا جا رہا ہے یعلمک من تعویل الاحادیث، اور سرکار کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اسی قرآن میں علمک ما لم تکن تعلم۔ جی، ہم آپ کو احادیث کی تعویل، اصطلاحوں کے معنی کا علم دے رہے ہیں، اور نبی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جو آپ نہیں جانتے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وسعت علم مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ یہ تعویل احادیث اور یہ نعمتیں صرف اور صرف حضرت یوسف پر ہی تمام نہیں کر رہا، بلکہ آل یعقوب کی عظمت بھی یہ ہے کہ انہیں یہ ہنر دیا جائے گا جیسے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق کو دیا گیا۔ یہاں میں آپ کی توجہ تھوڑی سی چاہوں گا کہ قرآن میں جو ابویک کا لفظ ہے، اس سے مراد آباء و اجداد ہے، تمہارے دادا۔ تو آباء و اجداد، دادا پردادا کا مقام اور عظمت اور تعریف قرآن مجید میں اس جگہ پر اللہ نے بیان کی ہے۔ اگر باپ میں اور دادا میں اختلاف ہو رہا ہو، ایک شرعی مسئلہ ضمن عرض کر رہا ہوں کہ دادا اور باپ اور دادا میں اختلاف ہو رہا ہو تو دادا کی بات کو مانا جائے گا، اس لیے کہ دادا باپ پر بھی ولایت رکھتا ہے۔ اور آباء و اجداد کی تعریف اگر اولاد کے ذریعے سے ہو جائے تو یہ اولاد کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ نسلوں کی اصلاح اور نسلوں کی تہذیب بزرگوں کے ذریعے سے ہو تو یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن یہ شاید اس سے بڑا عنوان ہے کہ اولاد کی وجہ سے آباء و اجداد کی تعریف کی جائے۔ قرآن مجید میں آباء و اجداد کے دین پر قائم رہنا اور باقی رہنا پسند نہیں کیا گیا، خاص طور پر جب کہ آباء و اجداد کافر ہوں۔ بہت واضح طور پر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے صاحبان ایمان اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی ایمانہم، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہو تو اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کا اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر رہے ہو۔ یا قرآن کی اس آیت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کے ایمان پہ تبصرے سے ہاتھ اٹھاؤ۔ قرآن واضح صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ حضرت یوسف کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے تفسیری نقطہ ہے کہ آباء و اجداد کے دین پر اگر وہ کافر ہیں تو باقی رہنا
یہ ناپسند قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر تم انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو اور وہ معاذ اللہ کفر رکھتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے، تو قرآن نے روکا ہے نبی مکرم کو اور امت مصطفیٰ کو. اور اب اگر کسی شخص سے، کسی شخصیت سے، کسی آباء و اجداد میں سے کسی فرد سے نبی پیار کر رہے ہیں تو پھر تم اس قرآن کے قاعدے کے مطابق مانو کہ تمہارا تبصرہ غلط ہے. عجیب مسلمان ہے کہ کان میں کی بھی بات اسے سنائی دے گئی، غدیر کی دھوپ میں اعلان ولایت اسے سمجھ میں نہیں آیا. سرکار کان میں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجیے، تو کان میں کہہ رہے تھے تو تم نے کیسے سن لیا؟ تم سننے پر آ جاؤ تو کان کی بات بھی سن لیتے ہو، نہ سننے پر آؤ تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کن تو مولا کی آواز بھی تمہیں سنائی نہیں دیتی. آباء و اجداد کا دین، سرکار دو جہاں کے سارے، ہمارا عقیدہ روشن عقیدہ، اس میں دلائل رکھتے ہیں. اس میں سے ایک دلیل یہ کہ آباء و اجداد مصطفیٰ، سرکار کے آباء و اجداد علی دین حنیف، دین ابراہیمی پر تھے، موحد، خاص بندے اللہ کے. بلکہ اگر کبھی موقع ملے اور اس مضمون سے ہٹ کر بات ہو تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ نہ صرف وہ موحد تھے، دین حنیف پر تھے، بلکہ ان میں سے کچھ حجت خدا بھی تھے اور ایسا مقام رکھنے والے تھے کہ اگر وہ نہ ہو تو زمین اور آسمان آپس میں مل جائیں. انہی کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی اور آسمان رکا ہوا ہے. ان میں سے ایک عبد المطلب ہے، ان میں سے ایک ابو طالب ہے، ان میں سے ایک ابو طالب ہے. توجہ چاہوں گا، 24 نبیوں کے نام ہیں قرآن میں، 1,24,000 نبیوں میں سے یہ وہ 24 نبی ہیں کہ جن کو قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے دیوانوں میں، اپنے دیوان میں منظوم کر دیا تھا. وہی 24 ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اگر سرکار دو جہاں نے نہ کہا ہوتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر مولا علی نے، ائمہ اہل بیت نے نہ کہا ہوتا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بحث ہونی تھی تو اس پر ہونی تھی کہ جو لب و لہجہ دیوان ابو طالب کا ہے وہی لہجہ تو یہ ہے. خطرناک بحث ہونی تھی. لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بحث بہت روشن ہے. آئندہ کا علم بھی حضرت یوسف کو دیا جا رہا ہے اور ماضی کا علم بھی حضرت یوسف کو دیا جا رہا ہے. اور اس آیت کے بعد کی آیت جس پہ آپ کی توجہ مسلسل ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، 7ویں آیت. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے جو معاملات تھے وہ چاہنے والوں کے لیے اس میں آیات اور نشانیاں ہیں. اچھا، حضرت یوسف کی زندگی سے تو بہت کچھ استفادہ ہوگا. بھائیوں کی زندگی ہمارے لیے آیات کیسے ہیں؟ حضرت یوسف تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. لقد کان فی یوسف، لیکن لقد کان فی اخوتہ، یہ کیسے؟ حضرت یوسف ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، مگر حضرت یوسف کے بھائیوں کے ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں بنایا گیا؟ تو بھائی عمل صرف اور صرف سبب قرب بھی تو نہیں، سبب قرب ہی تو نہیں ہے. کبھی کبھی دفع اور نقصان پہنچانے والے عمل سے متوجہ ہو جانا بھی تو ایک آئیڈیل زندگی کے تقاضا ہے. یعنی فائدہ پہنچانے والے عمل کو ہم لے لیں اور نقصان پہنچانے والے اعمال سے ہم غافل ہو جائیں تو یہ تو کوئی کامیاب زندگی کا تقاضا نہیں ہے. تو ہمیں جہاں حضرت یوسف کی زندگی سے استفادہ کرنا ہے وہاں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ناہنجار لوگ کیا کرتے ہیں، نابکار لوگ کیا کرتے ہیں، برے لوگ کیا کرتے ہیں. آیات للسائلین، توجہ. پہلا پیغام تو یہ جو میں نے آپ کو دیا. دوسرا پیغام، توجہ، نبی زادے، نبی کے بھائی، توجہ، نبی زادے، نبی کے بھائی خطا پر متحد اور اجتماع کر سکتے ہیں. نبی زادے اور وہ بھی نبی کے بھائی، صرف نبی زادے ہی نہیں ہیں، جو نبی زادے ہیں اور وہ نبی کے بھائی بھی ہیں، وہ خطا پر اجتماع کر سکتے ہیں. یعنی سارے بھائی مل کر غلطی پر ایک ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ کیسے قاعدہ بنا لیا کہ میری امت خطا پر جمع نہیں ہو سکتی؟
مانو کہ قرآن کی آیت سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، اور جو حدیث قرآن سے ٹکرائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو، ہم نے کہا ہی نہیں۔ یعنی قرآن مجید میں نبی کے بیٹوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پر خطا کی ہے، یعنی خطائیں اجتماعی کی ہے، اجتماع علی خطائن، وہ جمع ہوئے ہیں خطا کے اوپر۔ صرف نبی کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کے بھائی بھی ہیں، اور جمع ہیں، متفق ہیں، مشترک ہیں، حتیٰ بنیامین بھی کچھ نہیں کہہ پا رہے، ماحول کا اثر لیا ہوا ہے، روب میں آئے ہوئے ہیں، بھائیوں کے دھوس میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بولیں گے تو کہیں وہی حال نہ ہو جائے جو ایک اور بھائی کا ہوا ہے۔ حالات کا رونا رونا، صلوات پڑھے جناب محمد والے۔ انتہائی خطرناک موڑ ہے انسان کی زندگی کا، کہ جس میں وہ حالات سے متاثر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور حالات سے دل گرفتہ اور دل برداشتہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی دل نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ کام کرے، مگر حالات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرے۔ تو ایسی کیفیت میں جہاں دل و دماغ چل رہے ہوں، جہاں تناؤ کی کیفیت ہو رہی ہو، تو پہلی بات تو یہ کہ جہاں حضرت یوسف کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل، مثالی اور درس آمیز پیغامات ہیں، وہاں ان کے بھائیوں کی زندگی پر بھی غور کرنا ہے۔ ان کی بھائیوں کی زندگی پہ غور کرتے ہوئے ہم اس بات کے اوپر پہنچے کہ نبی مکرم کا یہ فرمان کہ حضرت نے یہ فرمایا ہو کہ لا تجتمع امتی علی خطائن، میری امت خطا پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس پر مسلمان نظر ثانی کریں۔ امت خطا پر جمع نہیں ہو سکتی جب سارے بھائی خطا پر جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی نبی کے بچے، تو نبی کے چاہنے والے بھی خطا پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور ہم اس نظریے کی جانب اختلاف رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن ہے کہ ماحول کا اثر، اجتماعی خطا، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اہل بیت سے دوری ہو جائے۔ دو نبیوں کو اللہ نے نمونہ عمل ہمارے لیے قرار دیا۔ ایک ہمارے نبی بالاتفاق ارشاد ہوا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور ایک حضرت یوسف کی زندگی، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو اخوتہ ہی کی زندگی کا حصہ تھے، اور وہ کیا چیز ہے جو حضرت یوسف کی زندگی کا حصہ ہے، جو ہمارے لیے آیات ہیں، جو ہمارے لیے نشانیاں ہیں، جو ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے ہمارے لیے۔ حضرت یوسف کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ خلاصہ اگر کریں حضرت یوسف کی زندگی کا کہ اتنا کچھ دن کے دیکھنے کے بعد آخرش کیا ہوا؟ آخرش یہ ہوا کہ معاف کر دیا، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اچھے اچھے منصبوں پر فائز کر دیا جو ان کے اندر صلاحیتیں تھی، فرمایا کہ میں تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، فلاں جگہ جا کے یہ خدمت کرو، فلاں جگہ جا کے وہ خدمت کرو۔ انہیں مصروف کیا، انہیں شغل دیے، ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا، معاف کر دیا۔ عفو درگزر آیات للسائلین، حضرت یوسف کی زندگی کا ایک عنوان۔ مگر میرے عزیزو، کیا یہ بلا قید و شرط، بلا شرائط یہ قاعدہ ہے کہ ہم ہر ایک کو معاف کر دیں؟ کیا معاف کرنا آیات للسائلین حضرت یوسف کی زندگی کا بڑا پیغام ہے، تو بس یہی پیغام ہے کہ معاف کر دیں؟ میں یہاں آپ کی خدمت میں 3 نکات کی طرف توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، خبردار متجری گناہگار کو معاف نہ کرو۔ جو حتاق ہے، جو بار بار ایک خطا کرتا ہے، جو خطا میں تکرار کرتا ہے، جو جرم میں تکرار کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے حضرت یوسف کی زندگی سے۔ جنگ بدر میں ایک اسیر کو پکڑ کر لائے سرکار کے سپاہی، تو وہ سرکار کے پیروں میں گر گیا، میرے بچے ہیں، میری زوجہ ہے، میرا خانوادہ ہے، مجھے معاف کر دیں۔ رونا پیٹنا، ایک فریادیں، ایک بلبلا کر ایک عاجزی کا اظہار،
ایک ندامت کا اظہار. سرکار نے فرمایا اسے معاف کر دو. جنگ بدر میں پھر جنگ احد میں پھر اس نے یہی حرکت کی. جنگ بدر میں واسیر ہو کر آیا. پہلی جنگ ہے نا, بچوں سے کہہ رہا ہوں, اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ بدر میں اس نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی. آخر وہ گرفتار ہو گیا. گرفتار ہوا تو رونا دھونے لگا, معافی مانگنے لگا. سرکار نے فرمایا اسے معاف کر دو. اور جنگ احد میں پھر وہی کام کیا اس نے, پھر پکڑ کر لیا, پھر اسیر ہو گیا. بدبخت کہ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا اب اسے قتل کر دو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو حضرت یوسف سے زیادہ بڑے درگزر کرنے والے نبی ہیں. فرمایا اسے قتل کر دو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ, فرمایا لا یلدخل المؤمن من حجر مرتين. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. یہ محاورہ نبی کی حدیث ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب میں اسے معاف نہیں کروں گا. تو پہلے تو جو متجری گناہگار ہو, اچھا جری اور ہے, متجری اور ہے. ادیبوں سے مجھے دعا چاہیے. جری بہادر کو کہتے ہیں, متجری بدتمیز کو کہتے ہیں. متجری وہ ہے جو بے ادب ہو. کیا بات ہوئی؟ وہ ہر جگہ بول دیتا ہے, بڑا بہادر ہے. ہر جگہ بولنا بہادری نہیں ہے, ہر جگہ بولنا شجاعت نہیں ہے, ہر جگہ بولنا جرأت نہیں ہے. کہیں کہیں بولنا بدتمیزی ہے. جن لوگوں کو ہر جگہ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے, ڈرے رہیے گا وہ کبھی متجری بھی ہو جاتے ہیں. لہذا ایک مرتبہ کسی کو معاف کر دیا, وہی بندہ اگر دوبارہ کام کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ایک سوراخ سے مومن 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. دوسرا وہ شخص جسے معاف نہیں کرنا, وہ کہ جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہو, جو سسٹم کو بگاڑ رہا ہو, جو نظام کو تباہ کر رہا ہو, جو فرد کو نہیں اجتماع کا نقصان کر رہا ہو, اس کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہے. ابو لہب اس کی مثال ہے جی, ابو لہب اس کی بڑی مثال ہے. یزید اس کی بڑی مثال ہے. معاف کر دے اسے جس نے دین کا نقصان کیا جی. حارث ابن نعمان فہری کو معاف کر دیا اللہ نے, سسٹم بگاڑا تھا. 1,25,000-24,000 آدمیوں کے درمیان اکیلا کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے آپ کو؟ حضرت نے فرمایا میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں, مگر جب کہتا ہوں تو اللہ مجھ سے کہلواتا ہے. پھر اگر اللہ نے آپ سے یہ کہلوایا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے. بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے. اور جب اس نے عذاب مانگا تو پھر یہ نہیں ہوا وما كان المعذب وما معذب الا وانت فيهم وما كان ليعذب وانت فيهم. اللہ عذاب نہیں نازل کرتا جب کہ آپ ان کے درمیان ہوتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. تو قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. یا اللہ تو نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں کرتا یا کرتا ہے؟ ایک آیت کہتی ہے نہیں کرتا, ایک آیت کہتی ہے عذاب مانگا اور عذاب آیا. معلوم یہ ہوا جو نظام توڑنے والا ہو اس کے لیے استثناء ہو جاتا ہے, پھر اس کو نہیں معاف کیا جائے گا, وہ نظام توڑ رہا ہے. وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے کا مخالف نہیں ہے, وہ علی ولی خدا کا مخالف, وہ مولا علی علیہ السلام کا مخالف ہے, وہ کسی فرد کا مخالف نہیں ہے. لہذا عذاب آسمان سے آئے گا. جو نظام توڑنے کی بات کرے, میں بچوں اور جوانوں سے کہوں گا, آپ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے, بیمار ہیں, عذر ہے, مسافر ہیں, تو یہ حق کسی نے نہیں دیا آپ کو کہ چوک پہ کھڑے ہو کے ٹافی کھائیں. یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ گلی میں چلتے ہوئے سگریٹ پئیں. آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا تو آپ کو روزے کی حرمت پامال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. سسٹم نہیں توڑنے دیں گے, نظام نہیں توڑنے دیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. تنہائی میں جا کر, گھر میں جا کر, کسی مخفی جگہ جا کر جہاں تمہیں اجازت ہے کہ لیکن دوسروں کی کا احترام, دوسروں کی حرمت, ماحول کی حرمت,
نظام اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا جو دین کو، جو نظام کو، جو اصول کو، جو قانون کو توڑے اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تیسرا کون سا بندہ ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا؟ جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہو اسے معاف نہیں کیا جائے گا. حدیث سناؤں گا آپ کو. تکبروا مع المتکبرین فإن التکبر مع المتکبرین عبادہ. تکبر کرو، توجہ، تکبر کرو متکبروں کے سامنے، اس لیے کہ متکبروں کے سامنے اکڑ کر بات کرنا عبادت ہے. غریبوں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے یہ حدیث مبارکہ، مزدوروں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے یہ حدیث مبارکہ. جی، محنت کرنے والے نادار تو ہی 10 لوگوں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے یہ حدیث مبارکہ. تکبر کرو متکبروں کے سامنے، اور جتنا حوصلہ منکسروں کو، فقیروں کو، ناداروں کو علی مولا نے دیا ہے، جی اتنا حوصلہ کسی اور نے نہیں دیا. کہ حتیٰ مالک اشتر فرماتے ہیں، مجھے یہ جملہ حضرت مالک اشتر کا حدیث یاد آ رہی ہے، فرماتے ہیں، قول یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ علی مولا فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی میرا دل کہتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا. پیار کرنے کا انداز علی کا. ناداروں کے ساتھ اتنا علی کا تعلق اور پیار تھا کہ مجھ جیسا ایک جاگیردار اور زمیندار، حضرت مالک اشتر بڑے خاندان کے فرد، کہ مجھے کبھی کبھی ہوتا تھا کہ کاش میں بھی ایسی فقیر ہوتا تو جیسے علی ان کے ساتھ بیٹھتے. چوتھا دور حکومت ہے. مولا ممبر پہ خطبے کے لیے تشریف فرما ہے. خطبے کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت ساسا ابن سوہان اور مالک اشتر متوجہ ہوئے کہ مسجد کے دروازے سے ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی ہے جسے دیکھ کر مولا علی کی توجہ دوسروں سے ہٹ کر اس کی طرف، خاص احترام، خاص آمد، مولا نے بڑھ کر استقبال کیا. کچھ دیر محو گفتگو، محو کلام رہے، اور پھر مولا دروازے تک چھوڑنے گئے. سوال تھا شاگردوں کے لیے، علی والوں کے لیے، کہ یہ کون ہے؟ ان کے جانے کے بعد پوچھا مالک اشتر نے کہ مولا یہ کون تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی خضر تھے. اللہ کے نبی خضر تھے جو مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اب شاگرد ہوں تو ایسے ہوں کہ ساسا ابن سوہان نے کہا مولا کیا گفتگو ہوئی وہ ہمیں بتائیں. حضرت نے فرمایا خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے اور ایک ہدیہ لے کر آئے تھے. فیصلہ کر رہے ہیں علی مولا کہ ہدیہ ہونا کیسا چاہیے. بھائی پھول سے بھرا ہوا ہار میں آپ کے گلے میں ڈال دوں گا، 2 گھنٹے بعد وہ خشک ہو جائے گا. جوڑا دے دوں گا، شاید سال بھر تک آپ پہن لیں اسے. آپ مجھے کوئی قلم دے دیں گے، اس کی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن علم اور حکمت سے بڑا تحفہ نہیں ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اور ہر دور میں، ہر موڑ پر وہ مجھے کام آئے گا. مولا نے فرمایا کہ خضر میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئے تھے، اور خضر کے تحفے پر پھر میں نے بھی انہیں ایک تحفہ دیا. فرمایا مولا خضر نے آپ کو کیا تحفہ دیا اور آپ نے انہیں کیا تحفہ دیا؟ تو اب جب ذرا مولا کا فرمان سنیے، اور اسی پر میں اپنے کلام کو مکمل کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا خضر نے مجھے تحفہ دیا ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے عاجزی سے پیش ہوں. ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوں، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. کتنا اچھا جملہ مجھے ہدیہ کیا. مگر جب خضر نے کہا کہ آپ بھی تو ابو الحکم ہیں، میں اگر حکیم ہوں تو آپ ابو الحکم ہیں. خضر نے جب مجھ سے کہا تو کہا مجھے بھی کوئی ہدیہ دیجیے، تو میں نے بھی خضر کو ایک ہدیہ دے دیا. کمال یہ ہے کہ مولا علی نے کوئی نیا جملہ نہیں بولا، مگر زمین تا آسمان پیغام مختلف. بات وہی کی مولا علی نے جو خضر نے کہی تھی، مگر اب ذرا جملوں کی بندش اور ترتیب میں تبدیلی کے ساتھ نتیجہ بدلتا ہوا دیکھی. حضرت امیر مومنین فرماتے ہیں کہ میں نے خضر سے کہا ما احسنو، جملے سارے وہی ہے،
صرف علی نے نشستیں بدل دی ہیں الفاظ کی، مطلب ہی زمین تا آسمان بدل گیا. ما احسن التواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، یہ حضرت خضر کا جملہ. مولا علی نے فرمایا کہ میں نے خضر سے کہا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. روزہ نہیں ہو رہا ہے کچھ ایسے توجہ ہے. علی مولا فقیروں کو حوصلہ دے رہے ہیں. تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو دب رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تم اس وجہ سے گھبرا رہے ہو پیسے والوں سے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے امیروں سے اکڑ کر بات. فقیروں کو حوصلہ دے رہے ہیں، فقیروں کو حوصلہ دے رہے ہیں. ایک جگہ بیت المال میں ایک دفعہ شہد آیا مولا کے دور حکومت میں جی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ غریب آبادیوں میں تقسیم ہوگا. جو شہد جنہیں میسر نہیں ہے، جو نہیں کھا پاتے، نہیں انہیں ملتا نہیں. تو جب وہاں تقسیم کرنے کے لیے آپ کا عملہ پہنچا، امال آپ کے پہنچے، تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ فقیروں کی جانب مولا کائنات کھڑی. تو ان میں سے ایک شخصیت قریب گئی اور کہا مولا آپ یہاں؟ حضرت نے فرمایا میں یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ تم تقسیم کرتے وقت ان کا ادب رکھو. بھائی ماہ مبارک رمضان ہے، آٹے کی بوریاں بانٹتے ہوئے تصویریں کھنچوانا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. علی والوں کا کام نہیں ہے راشن بانٹتے وقت تصویریں کھنچوانا. ڈھونڈو غریبوں کو اور ان کے گھر تک راشن پہنچاؤ، انہیں اپنے دروازے کو بلا کر راشن تقسیم نہ کرو. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن مرحومین کے نام ابتدا میں دیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حکم ہے، فرمائش ہے اور اچھی فرمائش ہے، اچھی بات کو مان لینا چاہیے. کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا مکہ المکرمہ لے چلیے، جہاں ایک بیوی کا جنازہ اٹھا ہے اور وہ بیوی ملکۃ العرب بیوی ہے. بس ایک جملہ کہوں گا، اس فضا میں جانا مطلب ہے نا، اس ماحول میں جانا مطلب ہے. ملکۃ العرب بیوی ہے، خدیجۃ الکبریٰ بیوی، مگر رحلت سے کچھ ساعت پہلے اپنی بیٹی زہرا کو بلا کے کہتی ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ مجھے اپنے کرتے میں کفن دیں، میرے پاس کفن نہیں ہے. نبی مکرم نے جناب خدیجہ کو اپنے کرتوں میں کفن دی، کرتے میں کفن دیا. بس عزاداروں، بس مکمل ہو گئی بات کہ جس نے اسلام کی تبلیغ میں اپنا سارا مال قربان کر دیا، اس کے پاس پہننے کو کفن نہیں تھا. اور کیا اس گھرانے کی قربانی ہے کہ دادی کے ساتھ یہ ہوا جی، توجہ، دادی کے ساتھ یہ ہوا، دادا کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر اور آگے بڑھتی ہے بات تو مولا کائنات کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. امام حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے، امام حسین کے جنازے میں گھوڑے دوڑا دیے گئے. اس گھرانے کے ایک ایک فرد کے جنازوں کا حال اگر سنیں تو سوائے اس بات کے کہ قرآن سمجھاتا نظر آتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے حسد کیا جائے گا اور حسد کرنے والے انہیں اذیتیں پہنچائیں گے. یا اللہ جناب خدیجہ کو ہم سے راضی فرما. خواتین مجلس میں تشریف فرما ہے، حاجات مند بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ان سب کی حاجات شریعہ
اور جو ہمارے حق میں ہماری مصلحت میں ہے اللہ ہمیں عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خوشنودی معصومین کے لیے بلند تر صلوات. میں آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام، وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین. السلام علیکم یا شہداء بکربلا وعصاة بالکوفہ والشام جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی بن موسیٰ رضا الراض بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا وارث البرہان، السلام علیکم یا مفسر القرآن، السلام علیکم یا ناطق التبیان، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک فسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام اعلان سماعت فرما لیں. یہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں محفل ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہیں، جس میں ٹھیک 8:30 بجے تلاوت کلام پاک اور ٹھیک 8:45 بجے قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب زیب منبر ہوتے ہیں. ہماری اس مجلس کا ترتیب اس طرح سے ہے کہ ایک پاکستان کے معروف قاری حافظ اس میں قرأت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. کل انشاءاللہ 11 رمضان کو محمد جون قاری محمد جون قرأت کلام پاک پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ شجاعت زیدی صاحب معروف شاعر اہل بیت انشاءاللہ اپنا کلام یہاں پہ پیش کریں گے، اور اس کے فوراً بعد سورہ یوسف کی تفسیر قبلہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب بیان کریں گے. کل پوری دنیا سے جو لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھیں گے، یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے، قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب کے الحرمین کے فیس بک پہ، PCN پہ، اور آپ تمام جو لوگ بھی حاضرین ہوں گے وہ قبلہ سے کل 10 منٹ وقت ہوگا، آپ سوالات پوچھ سکیں گے. خواتین و حضرات بھی کل قبلہ سے ڈائریکٹ 10 منٹ تک سوالوں کے جواب قبلہ براہ راست آپ کو دیں گے. فیس بک پہ بھی آپ پوچھ سکیں گے. میں انتہائی مشکور ہوں اور دعا گا ہوں شبر زیدی بھائی کا، نقی بھائی کی فیملی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، قبلہ نقی صاحب کا اور دیگر، اور ابرار بھائی تو ڈیلی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، ندیم نقوی، قبلہ قبیلہ نظامت کے جتنے شعراء آ رہے ہیں، سب کے لیے میں دعا گا ہوں کہ پروردگار ان کی عبادت کو قبول کرے. میں انتہائی مشکور ہوں مغل ہزارہ کوٹ کے ہمارے حسن بھائی، دیگر تمام لوگ جو یہاں پہ بڑی محبت سے آ رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. 13 رمضان تک یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا، اور 13 رمضان کے بعد 14 رمضان کو انشاءاللہ اس مقام پہ نماز مغربین ادا کی جائے گی. اس کے بعد روزہ افطار ہوگا، اور پھر جشن امام حسن منایا جائے گا 14 رمضان کو انشاءاللہ. 3 تاریخ سے 13 رمضان تک تفسیر قرآن انشاءاللہ قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب بیان کرتے رہیں گے. میں انتہائی مشکور ہوں عالم زیدی صاحب کا جو سرپرستی کر رہے ہیں ہماری عالم شاہ جی، اور ان کے ساتھ حسن زیدی. میں اپنے بھائی اشرف جاجوی صاحب جو بڑے بھائی ہیں میرے، ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ عہدہ میزبان یہاں پہ آئے، ان کا گھر ہے، یہ بڑے بھائی ہیں میرے. دیگر تمام علماء کرام بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، میں سب کا بڑا مشکور ہوں.
اپنے اہل محلہ کا بڑا مشکور ہوں کہ تھوڑا سا گاڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے لیکن وہ سب تعاون کر رہے ہیں. شمسی بھائی، جاوید بھائی، ہمارے ارشد بھائی اور دیگر، مرتضیٰ بھائی، خود محسن بھائی، اور پھر ہمارے عالم شاہ جی، اس گلی میں جتنے مکین ہیں، بہت آپ کا مشکور ہوں کہ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ آپ سب جو ہے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ.